हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। गुड इवनिंग फ्रॉम मडागास्कर और यूएई से। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, लाइबा। हम डिजिटल बिजनेस के थ्रू एक दूसरे को जानते हैं और हम बहुत से पार्टनर्स जो हमारे ग्लोबली हमारे साथ काम करते हैं उसमें साथ साथ लाइबा भी थी। तो आज मेरा ख्याल था कि मैं उनको अपने बिजनेस पेज पर लेकर आऊं और उनसे कुछ बातें करूं डिजिटल बिजनेस के हवाले से। लाइबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम करीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लाइबा, आप ना हमारे बिजनेस पेज पर आई हैं, हमारे हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पेज पे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ आपके पेज के थ्रू। आपके फॉलोअर्स मुझे भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं बेसिकली यूएई से हूँ, ओरिजिनली पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से। मेरा नाम लाइबा फवाद है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं। मैं बाय प्रोफेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह के अपने कंफर्ट जोन से रहते हुए मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ डिजिटल स्पेस में। और जैसे करीम ने बताया, हम भी या बताते होते हैं, मैं भी लोगों की हेल्प करती हूँ कि वो डिजिटल स्पेस को यूज़ कर सकें और अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकें। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके फॉलोअर्स के लिए। नहीं, बहुत अच्छा। मैं हमेशा जो डिजिटल बिजनेस पार्टनर्स मेरे साथ ज्वाइन करती हैं, हमारा प्लेजर कि सुपर मॉम, हमारी सुपर मदर्स हमारे साथ है ना इस बिजनेस के अंदर हैं। और मैं हर सुपर मदर को, जो मदर है इस दुनिया के अंदर, मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि एक मदरहुड भी एक एक प्रोफेशन है इन इटसेल्फ। और उसके साथ साथ बिल्कुल। आप है ना ये बिजनेस करती हैं। तो वेलकम आपको हमारे पेज पे, लाइबा। कंप्यूटर साइंस, उसके बाद डिजिटल बिजनेस में आना, थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे हुआ, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? देखिए, जर्नी तो मैं वही कहूँगी जो हर औरत की कहानी होती है अगर उसने जॉब नहीं की अपनी लाइफ में। तो कि पढ़ते हुए शादी हो गई, डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हो गई। तो कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसमें हर चीज़ अपडेट होती रहती है। आज एक लैंग्वेज है, कल दूसरी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कोई नया मॉडल अपडेट हो, मतलब हर चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो मुझे जो कुछ मैंने पढ़ा था इस बिज़नेस में, मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी मैंने नई चीज़ें सीखी इस बिज़नेस में आके। क्योंकि पहले तो ये था कि सब कुछ पढ़-पढ़ा के भूल गए जो साफ-सी बात होती है। बच्चों के साथ बिज़ी हो गए, घर की उसमें बिज़ी हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। मेरी जो व्हायज़ आए थे, मैं शेयर करना चाहूँगी अपना एक व्हाय जिसके साथ कनेक्ट एक्चुअली कि इस बिज़नेस में आने का रीज़न मेरा क्या था। मैंने एक्चुअली मेरा जो छोटा बेटा है, उसका जब डायग्नोसिस हुआ था स्पेशल नीड्स में, तो उस टाइम पे पहले तो मुझे इतनी समझ नहीं आई इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि नया-नया एक्सपीरियंस था, अवेयरनेस इतनी नहीं थी। पर जब आहिस्ता-आहिस्ता टाइम गुज़रा, रियलाइज़ किया, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमारे बजट्स बिल्कुल हिला के रख देने वाली चीज़ है। ऑल्दो कि अल्लाह ताला बिल्कुल उन्हीं लोगों को स्पेशल नीड चाइल्ड देते हैं जिनका अल्लाह ताला को पता है कि ये लोग उनके, मतलब मुझे ये बात ऐसी समझाई गई थी कि आप अल्लाह ताला के फेवरेट है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको एक स्पेशल नीड चाइल्ड दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ओके, हम ये वाली सारी बातें एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर हम इसको अब रियल लाइफ में देखें तो ये हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। बजट्स हमारे हिल रहे हैं, मेरा बड़ा बेटा भी है माशाल्लाह से। तो इन सब बातों को देखते हुए मेरी ऑनलाइन सर्च स्टार्ट हुई डिजिटल बिजनेस के हवाले से। मेरा बिजनेस कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल बैकग्राउंड था, लेकिन मुझे अब कुछ भी याद नहीं था कि मैं अपनी उस फील्ड को कंटिन्यू कर सकूं। बल्कि मेरा इंटरेस्ट ऑनेस्टली इंटीरियर्स में था। मैं कहती थी मुझे इंटीरियर्स में कोई जॉब मिले तो मैं उसको कंटिन्यू करूं, लेकिन स्टिल बच्चों के साथ ये चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो सकती थी कि आप फुल 9 to 5 दें। जिस तरह आप हमें कह रहे हैं ना कि हम सुपर मॉम्स हैं, मैं समझती हूँ कि जो फादर्स इस बिजनेस में है वो भी सुपर डैड्स ही हैं। क्योंकि पहले 9 to 5 जॉब करके आना, उसके बाद अपने घर को भी देखना, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना, ये दोनों तरफ से इक्वलेंट चलता है। तो आई गेस आप भी जिस तरह माशाल्लाह कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। मेरा इसी तरह से गोल स्टार्ट हुआ कि मुझे कुछ ऑनलाइन स्पेस में करना है ताकि मैं घर से रहते हुए करूं। और जब मैंने इस बिज़नेस को एक्सप्लोर किया
تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں جتنا کچھ پڑھا کے بھول چکی ہوئی تھی، اب سوشل میڈیا کو ایکسپلور کرنے کا ٹائم آیا ہے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے جب ہم جوائن کرتے ہیں نیا کہ آپ کے سیلس فنل کریٹ ہوں گے، آپ کی ویب سائٹس بنے گی. میں جس وقت وہ چیزیں کریٹ کری تھی، میری ساری میموری ریکال ہو رہی تھی کہ اوکے میں نے یہ پڑھا تھا، میں نے یہ پڑھا تھا، یہاں پر یہ بات آئی تھی. تو اس طرح مجھے بہت اچھا لگا کہ میری اپنی پریویس میموری بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی واپس جاگی ہے. مجھے یاد آیا کہ میں نے کیا کچھ پڑھا تھا، اور مجھے اچھا لگا کہ 10 سال پرانی چیز کو میں نے دوبارہ سے ٹرائی کرنے کی کوشش کی. اور واپس اب میں اس کے ساتھ، جس طرح ہماری ٹریننگ ہے، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس، جس طرح میں نے پڑھا تھا، ہم نے لینگویجز وغیرہ پڑھی تھی، ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھا تھا. اب یہ چیزیں پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور آپ کو نظر بھی آتی ہیں کہ کس طرح صحیح ہو بات. رہی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں نے اس کی ٹریننگ کو ایکسپلور کیا. اور میں نے، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ اتنا نہیں تھی، میں نے سوشل میڈیا کو ایکسپلور کیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے اتنی زیادہ نئی چیزوں کو ایکسپلور کیا ہے. اسکیجولنگ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی کچھ ایگزسٹ کرتی ہے اس میں. تو اس سے اندازہ لگانا کہ کتنی چیزیں وقت کے ساتھ بدلی ہیں اور ہم نے سیکھی ہیں آپ نے. نہیں، بہت بہت اچھی جرنی. اور نا لائبہ، میں کچھ باتیں اگر جو آپ کی پک کروں، اس میں نا جو آپ کا کمپیوٹر سائنس سے جرنی تھی اور آپ نے کنٹینیوس لرننگ کی بات کی کہ جو آپ نے سیکھا تھا وہ آپ بزنس کے اندر امپلیمنٹ کیا. آپ کی فیلڈ بھی تھی تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا ڈیجیٹل بزنس کا. اور اگر ہے نا میں یہ کہوں، میں اپنے ایکسپیرینس سے کہوں کہ اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بھی آپ ڈیجیٹل بزنس بہت بالکل ایزیلی کر سکتے ہیں، بالکل کیونکہ آج کل کا جو سوشل میڈیا کا جو پوٹینشیل ہے. اور کچھ چیزیں اور جو ہے نا لائبہ نے کہیں، جیسے ایز اے سپر مدر، اسپیشل چائلڈ کے ساتھ ہے نا اپنی جو وائی کے ساتھ آپ آگے بڑھی ہیں. اٹس اے ویری کریجیس ڈیسیژن اینڈ آئی کین ریئلی واؤچ آن اٹ. کیونکہ میرا وائی بھی شروع ہوا جب ہمیں کووڈ آیا تھا. کووڈ کے ٹائم پہ وی ریئلائز کہ پینڈیمک کے بعد کہ اب ہمارے پاس جو ایک جاب آپ کی چل رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو کچھ سائڈ ہسل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے جب وہ فارغ ٹائم تھا جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اس ٹائم پر اس چیز کو ایکسپلور کیا کہ ہاؤ ڈیجیٹل ورلڈ کین لیوریج اس. تو وہ ایک بہت ہیلپ فل رہا ہمارے ہم سب کے لیے. لائبہ، میں آپ نے جو بات کی سوشل میڈیا کی، اور آپ نے کہا کہ نہ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں تھے، بہت اسکیپٹزم ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی ہے. تو اگر جو لوگ ہمیں دیکھیں گے اور دیکھیں گے ہماری ویڈیوز کو بعد میں اس انٹرویو کو، تو آپ ان کو کیسے گائیڈ کریں گی کہ نا سوشل میڈیا کیسے اس نیگیٹو چیز سے ہم اس کو پازیٹیو کیسے بناتے ہیں، اور آپ نے کیسے بنایا پرسنلی؟ میں سوشل میڈیا پر تھی، لیکن میں اس طرح سے، جس طرح آپ دیکھیں نا کہ لوگ ملٹیپل پلیٹ فارمس کو یوز کر رہی ہیں، کنٹینیوسلی ایکٹیو رہتے ہیں، اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھی. بیسیکلی میں ایک ہڈن پروفائل کی طرح رہتی تھی، لائک کیا، کامنٹ کیا اور غائب. میں کچھ شیئر کر دیا لیکن اپنے آپ کو کبھی شو نہیں کیا، کیونکہ کبھی وہ کریج آیا ہی نہیں. جو جس طرح آج میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں، کیمرے میں دیکھ کے بات کرنا، یہ ہمت نہیں تھی. لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے تھرو سیکھی. اب جیسے آپ نے بتایا کہ اسکیپٹسزم ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ بتا سکتے اس میں. دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم بیسیکلی یہاں کیوں بیٹھے ہیں. آپ نے آج مجھے بلایا، انوائٹ کیا، اس طرح سے آپ نے بہت سارے لوگوں کو اپنے پیج پہ بلایا، ان کی جرنی سنی، ان کے انٹرویوز لیے، صرف اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اپنے پیج کے تھرو، اپنے تھرو جو آپ نے اپنا ایک پیج کے تھرو ایک چین بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آپ یہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کوئی اصلی انسان ہے، روبوٹ وغیرہ نہیں ہے. آپ جب ریئلزم کی روز بات. آ رہے ہیں، روز آپ جب بات کر رہے ہیں، تو بیسیکلی کچھ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا. ایسی تو بندہ فالتو میں نہیں بولتا. اگر آپ ڈیلی، اگر ایک تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ اگر آج آپ کہیں گے کہ ایپل جو ہے وہ بلو ہے، تو لوگ کہیں گے ایوی بول رہا ہے. کل آپ پھر بولیں گے، پرسوں بولیں گے، ترسوں بولیں گے، ایٹ دین لوگ کہیں گے یار واقعی ہو سکتا ہے بلو ہو. وہ بندہ بار بار کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہو. تو یہ غلط بات کی بیس پر آپ نے، مطلب میں نے کہا کہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن
اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کامن سینس کو یوز کریں. جیسے فار ایگزامپل میں پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی. اکثر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو رانگ انفارمیشن بھی ملتی ہے نیوز کے تھرو. لوگ اس کو اے آئی جنریٹڈ کر دیتے ہیں یا خود سے کچھ کریٹ کر کے شیئر کر دیتے ہیں لوگوں کو الجھانے کے لیے, کنفیوز کرنے کے لیے. میں اس ٹائم پہ یہ کرتی ہوں کہ میں جا کے اوپن کرتی ہوں گوگل, اور میں گوگل میں صرف چیک کر لیتی ہوں کہ اوکے یہ مجھے کرنٹ نیوز اس چیز پہ چاہیے کہ یہ اپڈیٹڈ نیوز کیا ہے. وہاں سے مجھے انفارمیشن مل جاتی ہے اور اس کے بعد میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ اوکے معاملہ کیا ہے. فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کئی دفعہ لوگوں کو چیزیں نظر آتی ہیں جو غلط بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں کامن سینس یوز کرنے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کے اوپر تھوڑی سی سرچ کرنی ہے, ایکسپلور کرنا ہے. ہم اس بزنس میں بھی اگر ہیں تو ہم بھی اسکیپٹسزم والے ہی مائنڈ کے ساتھ تھے. ایسا نہیں کہ نہیں تھا, نیچرل سی چیز ہے, کیوں نہیں ہوں گے, بالکل ہوں گے. ہم نے بھی کچھ کرنا چاہتے تھے تو ایک اسٹیپ لیا تھا جو فرسٹ اسٹیپ آتا ہے. آئی ایم شیور ابھی ہم بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن میں صرف ایک سرسری سا بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے وہ اسٹیپس لیے تھے, ایکسپلور کیا تھا, اور اس کے بعد آج ہم یہاں پر آئے ہیں. تو میں آپ کی آڈینس کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ کو بھی اچھا برا ہر جگہ ہے, آپ کو یہ یوز کرنا ہے جو آپ کا مائنڈ ہے, آپ کو اس کو یوز کرنا ہے تو ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ برین دیا ہے تو وہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ چیز ڈفرینشیٹ کر سکیں اچھے برے میں. تو یہ تو آپ کو پھر خود ایفرٹ ایک خود سے کرنی پڑے گی, رسک لینے والی بات. بہت بہت اچھی بات کی لائبہ, اور یہی بات میں نے یوزولی اپنے سیشنز کے اندر, اپنے انٹرویوز کے اندر میں یہی بات ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ پہلا اسٹیپ لیا ہے, ہم نے لیا ہے, تو ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ہم نا اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, ہم اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں. اسٹیپ لیے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھتا. ایک بچے کی اگزامپل اگر لیتے ہیں, وہ کرالنگ کرتا ہے, اس کے بعد چلنے کے لیے, آپ بھی مدر ہیں, میں بھی فادر ہوں, ہم نے دیکھا ہے اپنے بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے. ہمارا بزنس بھی ہمارے لیے ہمارے ایک چھوٹے سے بچے ہیں جو ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور ایکشن لے کر, سٹیپس لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کی مارکیٹ بن رہی ہے. اور سوشل میڈیا بہت اچھا میڈیم ہے جس سے آپ یہ لیوریج کر سکتے ہیں. لائبہ نے جیسے کہا کہ لوگ بہت شائع ہوتے ہیں, کیمرہ شائع ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن اس طرح ہم اگر ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں کیمرے کے اندر, تو ہم آنیسٹلی آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ بہت زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. لائبہ تھوڑی بزنس کی بات کریں, ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ہم کہ بزنس کے اندر کیا اسٹیپس ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو یہ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ ہمیں نا یہ لاسٹ کویسچن ہوگا, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں کی میموری ذرا ہے نا 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. تو ہم اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ کیا بزنس ماڈل ہے, اور لوگ جو یہاں آئیں گے ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے. بیسیکلی ہم جن کمپنیز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, ان کمپنیز نے ایک بزنس ماڈل یا پھر آپ کہہ دیں کہ ایک بزنس کورس آفر کیا ہوا ہے, اور ان کے اسٹیپس اس طرح سے چل رہے ہیں کہ وہ ہمیں آفر کرتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں اور اس کے تھرو آپ انکم جنریٹ کریں. تو ہمیں یہ آفر اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ہم بیسیکلی ہمیں اسٹارٹ میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام کسی قسم کی پروڈکٹ سیلنگ سے نہیں ہے, آپ نے کوئی انوینٹری کلیکٹ نہیں کرنی. تھوڑا لوگ ان چیزوں میں کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی سوشل میڈیا کی بات آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیل کرنا ہے. تو بیسیکلی ہم بالکل سیلنگ کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا سیل کر رہے ہیں, ہمارا کام صرف ایک بزنس ماڈل کی پروموشن ہے. ہم صرف اس کو سیل کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ دیکھیں گے اور ایکسپلور کریں گے, اور اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ کی اماؤنٹ امانت کی طرح ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, بالکل سیف. تو یہ جو بزنس ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کا, ایڈورٹائزمنٹ کا, ہم اس کو اس طرح سے ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی پراپر ٹریننگز بعد میں پرووائڈ کی جاتی ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے اس کے لیے آفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے نیم اور ای میل ایڈریس کے ساتھ ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں, اور ہم آپ کو ایک ویبینار کا لنک شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, جس کے تھرو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بزنس ریئل ہے اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ریئل لوگ ہیں, اسی دنیا سے بلکہ دنیا کے ہر کونے سے کام کر رہے ہیں.
उसमें रियल टेस्टिमोनियल्स आपको शो होते हैं और हर ट्यूसडे और थर्सडे को ये आता है और 2 दफ़ा हफ्ते में आने का रीज़न ही यही है कि इतनी बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी है कि हमारी मतलब जो कम्युनिटी है वो चाहती है कि सबको कवर करें, इसमें सबको दिखाएं और लोग बार-बार डिफरेंट लोगों को देखें इस वेबिनार के थ्रू, ताकि उन्हें पता चले कि इसमें हर दफ़ा रिपीटेड लोग नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि इतने लोग हैं तो आ रहे हैं ना, मोर देन 200,000 पीपल इसमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जब स्टेप 1 लोग लेते हैं, अगर वो जो थोड़ी सी उनके अंदर क्यूरोसिटी बची रहती है, तो होता है ना कि क्यूरियस है तो उन्होंने बस एक्सप्लोर कर लिया, ओके ठीक है हम देख लेती हैं। अगर उसके बाद उनके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ती है, वो चाहते हैं कि हम देखें कि इतने ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर आता है हमारा सेकंड स्टेप, जिस पर लोग होते हैं शदीद वाले स्केप्टिकल। और मैंने ये शदीद वर्ड इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि हम भी इस लेवल से गुजर चुकी हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमने इसको देखा क्योंकि हमें पता था कि हमें कुछ करना है। अगर इतने सारे लोग एक बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इस बात में कोई सच्चाई होगी ना, एक एक्सप्लोर करने में हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर ऑफर कर रहे हैं कि ये 30 डेज का ट्रायल पीरियड है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम उस ट्रायल पीरियड को एक्सप्लोर करके देख लें, जब हमें बताया जा रहा है कि आपकी अमाउंट सेफ है, सारी इन्फॉर्मेशन भी ले ली और उसके बाद डिसीजन भी हमारे ही हाथ में कि हम करना चाहते हैं कि नहीं। तो उस बिजनेस मॉडल के अंदर, उस बिजनेस कोर्स के अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिलती है। कंपनी किस तरह से इंसेंटिव्स देती है, किस तरह से इसमें आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, आप मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान्स किस तरह से, हर एक चीज़ इसमें प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। और फिर भी लास्ट डिसीजन हमारा होता है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी कि आपके ऊपर कोई प्रेशर देने वाला है ही नहीं। बिल्कुल सब कुछ खुद एक्सप्लोर करते हैं। जब हम 149 पे करते हैं तो इसके साथ हमें कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और उस कम्युनिटी ग्रुप को देखना ही इनफ होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस चीज़ का कि यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं और सब सक्सेसफुल है। तो मैं तो इस बात पे यही कहूँगी कि हम सब ने स्टेप लिया था, हमने रिस्क लिया था एक, तो आज हम यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से रहते हुए काम कर रहे हैं। तो मेरा तो यही सबको मैसेज भी है इसी बात पे। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप भी अपनी नहीं, मैं बहुत अच्छी, आपने जो बहुत सारे स्टेप्स आपने ना बता दिए और बहुत रियलिटी जो सिंपल है कि भाई देखिए हम दोनों की वेबसाइट्स आपके सामने हैं। ये फनल, ये वेबसाइट्स हमने इस बिजनेस पे आके बनाई है। तो अगर जो लोग इस बिजनेस में आएंगे तो आप अपनी फनल, अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे जिसमें हमारा बहुत ज्यादा कंपनी का सपोर्ट होगा और ये पूरा ट्रेनिंग मैकेनिज्म है जो आपको है ना, ये बैक ऑफिस में आपको वेबसाइट बनाना सिखाएगा, आपको सोशल मीडिया के बारे में सिखाएगा, आपको डिफरेंट वेज आपको सिखाएगा कि आप डिजिटल बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड आप बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस है। तो जो करीम मेघानी का जो बिजनेस है, मेघानी करीम है, लाइबा का है, लाइबा फवाद का है, ये इनका पर्सनल बिजनेस है। वी आर द CEO ऑफ आवर ओन बिजनेस। हमारे बिजनेस को हम ओन करते हैं और इंडिविजुअली ओन करते हैं। और ये तमाम चीजें ना इस बिजनेस के अंदर जब आप दाखिल हो जाते हैं, आप पहला स्टेप ले लेते हैं, अपना नाम और ईमेल लेकर पहला वेबिनार सुन लेते हैं। आप दुनिया की टेस्टिमनीज होती हैं, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे न्यू वेबिनार होता है, न्यू टेस्टिमनीज होती हैं, आप वो सुनते हैं, फिर आप अपना डिसीजन लेते हैं और फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि अपने जो अमाउंट है ना कंपनी का है, आप वो देखकर 30 डेज गारंटी के साथ कि वो 30 डेज में अगर आपको बिजनेस मॉडल ठीक नहीं लगता तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इस गारंटी के साथ आप 30 डेज के लिए उस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और वहां पे आपको तमाम चीजें बताई जाती हैं कि भाई आप देखें अब इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे फायदों में लाइबा ने बड़ी अच्छी तरह से उसको डिटेल में समझाया। वर्क फ्रॉम होम है, मैं भी प्रोफेशनल हूं, मैं काम करता हूं, लाइबा भी मेरे लिए प्रोफेशनल है, वो सुपर मॉम है। तो जो ये तमाम हमारा जो टाइम हमारा स्पेंड होता है उसके साथ हम 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा हर रोज इस पे इन्वेस्ट करते हैं इस बिजनेस में। हमारे कौन सा दुनिया में ऐसा बिजनेस होगा जो सिर्फ 1 घंटा आपका मांगता है हर रोज। मुझे ना ये अपने व्यूअर्स को ये और वो आपको अपने बिजनेस का CEO बना दे और आप उस बिजनेस के अंदर से अर्न भी करें। वो 1 घंटा जो आप करेंगे सोशल मीडिया पर, जो
آپ کا نیٹ فلکس تھوڑا سا قربان کرنا ہوگا آپ کو, آپ کی سوشل میڈیا کی نا جو ہم سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا 1 گھنٹہ ہمیں اسٹاپ ہونا ہوگا, ہم فوکس کر کے اپنا کام کریں. تو یہ سارے فائدے ہیں اس کے. ڈیجیٹل پریزنس کے بہت سارے فائدے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ڈسکس کی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ویورز نے بھی ہم کو کہا آپ ویڈیو چھوٹی رکھا کریں تاکہ ہمارا کانسنٹریشن رہ سکے. تو بس لائبہ کو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دوسری دفعہ بھی اپنے چینل پہ اگین بلائیں گے اور اگین اس کے ڈیٹیلز اور بزنس کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز کے اوپر بھی آپ لوگ اپنے کامنٹس کے ساتھ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیا باتیں, کیا چیزیں آپ کو جاننی ہیں. آپ کے جو کویسچنز ہیں آپ ہمیں لکھیں اور پھر ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ پھر سے بات کریں گے. لائبہ ایک لاسٹ میسج ہمارے ویورز کے لیے. میرا لاسٹ میں سب کو یہی میسج ہے کہ ہم جب تک کوئی رسک نہیں لیں گے, جب تک ٹرائی نہیں کریں گے, تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ایکچولی اندر کیا ہو رہا ہے. ویبینار دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسکیپٹیکل ہو کے پیچھے ہو جاتی ہیں صرف 149 کی بیس پہ, لیکن 149 ایک اتنی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, اور وہ بھی امانت کی طرح. جیسے کریم نے بتایا کہ 149 مطلب اس بزنس کے کتنے بینیفٹس ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا یا کریم نے خود سے اپنے پیج سے لائیو کیا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 149 کے کتنے بینیفٹس یہ بزنس ہمیں دے رہا ہے اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں. تو آپ 149 کو اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اس چیز کے اوپر کہ یہ تو اماؤنٹ ہم نے دے دی, پیسے دے دیے تو کہاں جائیں گے. یہ پیسے بالکل امانت ہے, ایک ڈبے میں آ کے جمع ہو رہے ہیں, اور اگر آپ کو نہیں چاہیے تو وہ ڈبے سے باہر بہت آرام سے نکل جائیں گے. یہ بالکل بھی کسی کنویں میں نہیں گر. میں سمپلی یہی کہوں گی کہ آپ کی امانت ہے. اسکیپٹسزم ہونا ایک نارمل سی بات ہے, لیکن آپ کچھ بھی کریں گے اپنی لائف میں تو آپ کو ایک رسک لینا ہے. آپ بچوں کو اسکول بھی بھیجتے ہیں تو آپ رسک لے کے اسکول بھیجتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کل کو کیا ہونے والا ہے. ہم جن انوائرمنٹس میں بڑے ہوئے ہیں, آئی اسٹل ریمبر دا ٹائم کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں اسکول بھیج رہے ہوتے تھے, کالج, اور وہ پریشان ہوتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان کا انوائرمنٹ بہت خراب تھا, لیکن ہم پھر بھی گئے. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں پھر بھی بھیجا, انہیں رسک لیا. تو لائف میں یہ چیز ہر وقت چل رہی ہے. تو اس بزنس کے حوالے سے بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھیں, سوشل میڈیا پہ ہر چیز غلط نہیں ہے. یہی میرا لاسٹ میں سب کو میسج ہے. تھینک یو ویری مچ لائبہ, تھینکس فار جوائننگ. آپ نے نا اپنا ٹائم دیا اور ہم نے نا بہت اچھی اچھی باتیں کی, اور میں یہ پرومس کر چکا ہوں, پھر سے کر رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پھر سے ہم بات کریں گے اس بزنس ماڈل میں. بہت سارے سبجیکٹس ہیں. میری پرانی ویڈیوز بھی اگر جو میرے ویورز ہیں, جو میرے فالوورز ہیں, آپ میرے یوٹیوب چینل پہ, میں اپنی تمام انٹرویوز کو نا یوٹیوب پہ رکھتا ہوں, تو آپ میرے یوٹیوب چینل کے اندر وہ میں کامنٹس میں ڈال دوں گا, آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, اپنے پرانی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. لائبہ کے جیسے ہمارے بہت سارے بزنس پارٹنرز ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہیں, اور ان کے انٹرویوز آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سے انٹرویوز میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو وہ ویڈیوز بھی آپ کو میرے یوٹیوب چینل سے مل جائیں گی. میرے بزنس پیج کے اندر بہت سی انفارمیشن ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کلیئرٹی چاہیے, ہمیں آپ کانٹیکٹ کریں, آپ ہمیں میسج کریں. لائبہ کی بھی ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے, میری ویب سائٹ بھی آپ کے سامنے ہے, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, and we are ready to help you. And thank you very much whoever joined us or whoever watched this video till the end. آپ ہمیں جوائن کریں, آپ ریگریٹ نہیں کریں گے. ہم ریگریٹ نہیں کر رہے, تو ہم آپ کے سامنے ہنستے مسکراتے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ریگریٹ نہیں کریں. تھینک یو ویری مچ لائبہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور آپ کے بچوں کو ہماری طرف سے پیار کیجیے گا. بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.